بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت سے مخلوقات کے درمیان بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مثلاً جمعہ کے دن کو ہفتے کے باقی دنوں پر، عرفہ کے دن کو سال کے دیگر ایام پر، لیلۃ القدر کو دوسری تمام راتوں پر فضیلت دی ہے، اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو افضل ترین مہینہ قرار دیا ہے۔ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں یا رمضان شریف کے آخری 10 دن۔ کچھ علماء نے عشرہ ذی الحج کو افضل مانا اور کچھ اہل علم نے رمضان شریف کے آخری عشرے کو افضل بتایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ عشرہ ذی الحج کے دن رمضان کے آخری دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحج کے ابتدائی عشرے سے افضل ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہے۔ ماہ ذی الحج کی خصوصیت۔ ذی الحج کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان آیا اور اس میں روزے فرض فرما دیے، پھر رمضان المبارک ختم ہونے پر فوراً اگلے دن سے حج کی عبادت کی تمہید شروع ہو گئی، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اگرچہ حج کے مخصوص ارکان تو ذی الحج ہی میں ادا ہوتے ہیں، لیکن حج کے لیے احرام باندھنا شوال سے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو اس کے لیے شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا احرام باندھ کر نکلنا جائز ہے۔ اس تاریخ سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ پہلے زمانے میں حج پر جانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا اور بعض اوقات 2 3 مہینے وہاں پہنچنے میں لگ جاتے تھے، اس لیے شوال کا مہینہ آتے ہی لوگ سفر کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ گویا کہ روزے کی عبادت ختم ہوتے ہی حج کی عبادت شروع ہو گئی، اور حج کی عبادت ذی الحج کے پہلا عشرہ میں انجام پاتی ہے، اس لیے کہ حج کا سب سے بڑا رکن جو وقوف عرفہ ہے، 9 ذی الحج کو انجام پایا جاتا ہے۔ ان 10 ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے، لیکن نفلی روزہ جب چاہیں رکھیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کریں۔ ان سے ہٹ کر 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر انہی ایام میں انجام دیے جائیں تو عبادت ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ سال کے 12 مہینے منی میں کھڑے رہنا کوئی عبادت نہیں۔
اسی طرح سال کے دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کر جمرات پر کنکریاں مار دے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ غرض حج جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج ان ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دی ہے۔ ان کے ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، مگر یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے ایام ذی الحج کے ابتدائی ایام ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو منتخب فرمایا۔ اس طرح پسندیدہ ترین وقت 4 محترم مہینے ہیں اور ان سے بھی زیادہ پسندیدہ وقت ماہ ذی الحج ہے، اور اس ماہ میں بھی سب سے بڑھ کر پسندیدہ اس کے ابتدائی 10 روز ہیں۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ معمولی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا بلکہ ان نہایت اہم اور ضروری چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، معروف دنوں میں اللہ کو یاد کیا کریں۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس سے مراد عشرۂ ذی الحج ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل کی۔ قرآن مجید کے اندر تکمیل دین کا اعلان بھی اسی عشرہ میں ہوا ہے، جس کی بنا پر یہودی ہم سے حسد کا شکار ہو گئے۔ ایک بار ایک یہودی عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ وہ آیت ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ جمعہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں منی کے اندر اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح مسجد میں موجود لوگ اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے ان کی آواز سن کر پڑھا کرتے تھے، پھر پورا منی ان آواز سے گونج اٹھتا تھا۔